اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب، آسان اور پر اثر اور کامیاب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت بڑے بڑے علماء کرام، عالم دین نے اپنی زندگیوں میں اس وظیفے کا معمول بنایا اور انہوں نے اس وظیفے کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ یہ وظیفہ ایک قرآن مجید کی بہت چھوٹی اور مختصر صورت پر مشتمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ پر جتنی بھی بڑی مشکلات حائل ہوئی ہوں یا آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس میں کامیابی دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے، ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ گھر میں رزق کی بندش ہے، کسی طریقے سے بھی آپ کوشش کریں لیکن رزق آپ کے ہاتھوں میں نہیں آتا، رزق آپ سے دور بھاگتا ہے، تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ اسی طرح اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو جس طرح کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس طرح کی آپ کو نوکری نہیں ملتی، بلکہ سرے سے آپ کو نوکری اگر ملتی ہی نہیں ہے تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب سے رستے بنا دیں گے، وسیلے بنا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں جھگڑا فساد ہے اور آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت گھر میں مسائل کا شکار رہتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، والدین میں جھگڑے فساد رہتے ہیں، بہن بھائیوں میں ناراضگیاں ہیں اور آپ ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی جھگڑے فساد ہیں یہ ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں اتفاق، محبت پیدا ہو جائے تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن لڑکی والے یعنی لڑکی کے والدین نہیں مانتے اور آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا اور آپ بہت پریشان ہیں، کوئی رستہ بھی نہیں نکلتا، اگر آپ رشتے کے لیے کوئی حامی بھرتا بھی ہے تو پھر بھی بیچ میں کوئی ایسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ وہیں بات اٹک جاتی ہے، بات نہیں بن پاتی، تو تب بھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ جتنے بھی بہن بھائی رشتے کے لیے پریشان ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہم ایسی لڑکی ہمیں ملے، یا کوئی لڑکی ہے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا لڑکا ملے جو اس کے معیار کے مطابق ہو، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی ایک نہیں بلکہ بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ایک مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ ہر جائز مقصد کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ کا اگر کوئی دشمن ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے لوگ دشمنی پال لیتے ہیں، بعض اوقات خاندانی دشمنی ہوتی ہے، بعض اوقات مال کی وجہ سے دشمنی بن جاتی ہے اور بعض اوقات ویسے ہی گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے، جھگڑے فساد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بغض حسد کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر ان تمام چیزوں کا حل چاہتے ہیں، آپ کا دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ کی جان کا دشمن بن گیا ہے، تو آپ اس وظیفے کو خلوص کے ساتھ کریں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بے اولاد ہے،
رزق کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، کاروبار چھوٹا ہے بڑا کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار ہے ہی نہیں سرے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ اچھا کاروبار کریں، لیکن دل میں ڈر ہے کہ کہیں کاروبار شروع کریں ڈوب نہ جائے، یا کاروبار ڈوبتا جا رہا ہے، کاروبار بڑا ہے لیکن دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے۔ غرض کہ آپ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے آپ کی، اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کے خلوص کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، تو آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے پورا ہفتہ نہیں کرنا، آپ نے یہ وظیفہ جمعرات اور جمعے کے دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں گے، یعنی جب بھی جمعرات آئے گی، جمعہ آئے گا، اور آپ اس وظیفے کو جمعرات اور جمعے کے دن خلوص کے ساتھ یعنی شروع کر دیں گے، کہ ایک فرض سمجھ کے شروع کر دیں گے کہ یہ چیز ہم پر فرض ہے اور ہم نے کرنی ہے۔ آپ جمعرات کا دن جب آ گیا اور آپ نے جمعرات کی صبح سے لے کر رات تک اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اسی طرح اگلے دن جمعے کو صبح سے لے کر رات تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی کامیاب وظیفہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کریں گے تو نہایت ہی مفید ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ہمیں ہمیشہ باوضو حالت میں ہی پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہم عام کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ہم ویسے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وظائف اتنے خاص ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے باوضو ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے فرشتے اس پر ہر وقت فرشتے اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اس وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں اس وظیفہ کرنے کی وجہ سے ہم سارا دن باوضو حالت میں رہیں گے، یعنی ہمیں اس وظیفے کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم سارا دن وضو میں رہیں گے، یعنی جب بھی ہم اس وظیفے کو کرنے لگیں گے تو ہمیں وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ہم نے صبح سے لے کر رات تک، یعنی جمعرات کی صبح سے لے کر رات تک، اسی طرح جمعے کی صبح سے لے کر رات تک کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، اس کا سمجھو ورد کرنا ہے۔ جب آپ کہیں بھی کسی کام میں مبتلا ہوں یا کہیں بھی چلتے پھرتے آپ نے کثرت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے جب بھی آپ شروع کریں آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے سورۃ کوثر کو کثرت کے ساتھ جمعرات اور جمعے کے دن پڑھنا ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہایت ہی چھوٹی اور مختصر سی صورت ہے، ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، جب ہم ایک دو دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھیں گے پھر ہم زبانی ہمیں خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے، جب جمعرات کا دن صبح شروع ہوگا تو آپ نے جب بھی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے وضو کر لینا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے چلتے پھرتے سورۃ کوثر کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، اور اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے کہ آپ نے فلاں مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، فلاں حاجت ہے آپ کی جو پوری نہیں ہو رہی آپ نے اس کو پورا کروانا ہے اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور مانگ کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ توجہ کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا ہے، چلتے پھرتے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ہفتے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے جمعرات اور جمعے کے دن، تو آپ دیکھیں گا اگلے ہفتے تک اللہ رب العزت آپ کے لیے یہ جو آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے اس کا حل آپ کو نکال دیں گے، اس کے لیے کوئی ایسا رستہ نکال دیں گے کہ آپ کا وہ کام جو بھی ہوگا وہ پورا ہو جائے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی جمعرات اور جمعے کا دن آئے تو آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ جب وظیفہ کر چکے تو آپ اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں جو بھی آپ کا مقصد ہے، یہ کہ یا اللہ میرے اس مقصد کو آپ حل فرما دیں، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میری اس پریشانی کو دور فرما دیں، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیونکہ ہم نے مانگنا تو صرف اپنے رب سے ہے، تو پھر ہم نے نہایت توجہ اور خلوص کے ساتھ مانگنا ہے، اور ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور ہم نے وظیفے کا بس رٹا لگا لینا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ جب ہم نے وظیفہ کرنا ہے تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارا دل اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔
ایسے بھی اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جو چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. جب اپنے رب کو وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی دنیا کو ہی جنت بنا دیتے ہیں. اور ہم نے بھی اپنا شمار ایسے لوگوں میں کروانا ہے جو اپنے رب کے خاص بندے ہیں، یعنی جو اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ ہم نے بھی سورۃ کوثر کا وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا ہے. اور جمعرات اور جمعے کے دن خاص طور پر اس کا ورد کرنا ہے سورۃ کوثر کا. جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، یعنی وظیفہ کرنا ہے. جب بھی کرنے لگیں وظیفہ تو آپ چلتے پھرتے اس کے بعد بیٹھ کے دعا مانگ لیں، یا اللہ فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہی ہیں ہمیں عطا کرنے والے، آپ ہی ہیں ہماری مشکلات کو حل کرنے والے. نہایت خلوص کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو حل فرما دیں گے. اگر ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.